مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کے جانے پہ پابندی ہے، یعنی کہ ان کا جانا منع ہے، مگر آخرکار ایسا کیوں؟ تو جانیے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے وہ مسلمانوں کی ایک مقدس جگہ ہے، وہ وہاں گھومنے نہیں آتے، وہ وہاں صرف عبادت کرنے آتے ہیں، یعنی کہ حج اور عمرہ ادا کرنے آتے ہیں۔ اگر وہاں غیر مسلم ہوں گے تو مسلمانوں کو پریشانی ہوگی، مسلمان وہاں کافی سارے آ نہیں سکیں گے، انہیں ویزا نہیں مل سکے کیونکہ غیر مسلموں کی بھی تعداد ہوگی، اس لیے وہاں صرف مسلمان آتے ہیں تاکہ وہ عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو چانس ملتا ہے وہاں عبادت کرنے کا، اس لیے غیر مسلموں کا آنا منع ہے۔ تو سب سے پہلے یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں 28 آیت میں فرمایا ہے، اے ایمان والوں، مشرک ناپاک ہے، اس لیے اس سال کے بعد میں نہ آنے پائے، یعنی کہ مکہ میں نہ آنے پائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ زنا کرنے کے بعد نہاتے نہیں، یا وہ کسی غلط کام یا جو بھی وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ نہاتے نہیں ہیں، وہ وضو نہیں کرتے، اس لیے وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ جیسے اب ہم واش روم کرنے کے بعد اپنی غلاظت کو دھونے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، مگر وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے، ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں تب تک پاک نہیں ہوتے جب تک آپ پانی سے نہیں کرتے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 81 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہیں، تو یہاں غیر مسلموں کا آنا منع ہے۔ اسلامی تاریخ اور ثقافت میں یہ عقیدہ مضبوطی سے قائم ہے، مکہ اور مدینہ کو صرف مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور یہی مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ بھی ہے۔ یہ پابندیاں مسلمانوں کے عقائد کے لیے اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا رہا جس وجہ سے پابندیاں لگی، یعنی کہ غیر مسلم جو تھے وہاں رہتے تھے تو وہ بہت امن و امان خراب کیا کرتے تھے، وہاں بہت حرکتیں غلط کیا کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی عبادت کرنے میں یا وہاں رہنے میں، تو اس لیے انہیں وہاں رہنے سے منع کر دیا۔ اب یہ تو اس دور میں تھا، اب آپ سوچیں گے کہ اس دور میں یا اس کے بعد جو ہے وہ دور میں کیوں منع کیا گیا، ایسا تو کوئی واقعہ ہوا نہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناتی ہوں جو بالکل سچا ہے، جو امام نور الدین زنگی کے دور میں ہوا تھا، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امام آئے تھے، امام نور الدین زنگی، جو کہ ایک اسلامی حکمران تھے، ان کے دور میں ہونے والا ایک تاریخی واقعہ۔ انہیں روز خواب آتا تھا جس خواب میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ کوئی میرے روضہ مبارک یعنی میری کوئی قبر کی بے حرمتی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خواب میں ان لوگوں کی شکل بھی دیکھی۔ امام نور الدین زنگی فوراً مدینے کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں جا کر ان کی تلاش کی، وہاں جا کے وہ لوگ انہیں مل بھی گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ ان لوگوں نے وہاں ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جاتی۔ اس سرنگ سے جاتے ہوئے انہوں نے قبر مبارک کی بے حرمتی کرنی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ یہ تاریخی واقعہ مسلمانوں کے لیے یاد دہانی کے لیے بھی ہے۔ اور ایک اور وجہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی جگہ ہے جو مکہ ہے، اور مدینہ شریف جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یعنی کہ روضہ رسول ہے وہاں پہ۔ اور مکہ جو ہے وہ اس لیے بھی سب سے مقدس ہے کہ وہاں جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، جیسے آدم علیہ السلام سے لے کے لاسٹ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحیں وہاں تشریف لاتی ہیں، وہاں لاکھوں کروڑوں فرشتے آتے ہیں، انبیاء کرام آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، ولی آتے ہیں، خلفائے راشدین آتے ہیں، یعنی کہ ان کی روحیں جو ہیں وہاں آتی جاتی رہتی ہیں، اس لیے وہاں مقدس رکھا جاتا ہے، اسے پاک صاف رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پوری طریقے سے پتا چل گیا ہوگا کہ خانہ کعبہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کا جانا منع کیوں ہے۔ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مسٹ ہے، لائک کرنا فرسٹ ہے، کمنٹ کرنا ایزی ہے، اور شیئر کرنا گڈ ہے، تو کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔